نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت میں روزے کے متعلق حکم فرمایا اور مخاطب ہیں ہم ایمان والے۔ یہ مخاطب ایمان والوں کو ہے، سارے انسانوں کو نہیں ہے۔ جہاں قرآن کریم میں ساری کائنات، سارے انسانوں کو مخاطب فرما کر کوئی چیز فرمائی تو فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اپنے رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وہاں انسانوں کو مخاطب ہے، اور یہاں خاص کر ایمان والوں کے لیے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے۔ اور یوں مت سمجھنا کہ ہمارے ہی اوپر روزے فرض ہیں، بلکہ آگے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے بھی روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ اب روزے کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچنے کی ہمت، طاقت، حوصلہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت کو گویا ہمارا متقی بنانا مقصد ہے۔ متقی اس کو کہتے ہیں جو گناہوں سے بچتا ہے، ہر گناہ سے وہ بچتا ہے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ اب ہر چیز کی دنیا میں انسان مشق کرتا ہے، مشق کے ساتھ جو چیز کی جاتی ہے وہ آسانی سے ہوتی ہے، اور اس کے کرنے میں انسان کو قوت ملتی ہے۔ اب یہ جو روزہ ہے یہ ہمیں متقی بنانے کے لیے اللہ نے گویا ہم پر فرض کیا ہے۔ ایام معدودات نے فرمایا کہ گنتی کے چند دن ہیں، ان گنتی کے چند دنوں میں بھی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ان گنتی کے دنوں میں بھی اگر کوئی آدمی اتنا بیمار ہو کہ وہ روزہ رکھنے پر قدرت نہیں رکھتا، یا کوئی مہلک مرض اس کو لگا ہوا ہے یا لگنے کا خطرہ اور خدشہ ہے، ماہر ڈاکٹر نے اس کو صلاح دی ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ورنہ تو آپ کی جان کے جانے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، اس حالت میں پھر گنجائش ہے، یا پھر کوئی سفر میں ہو، سفر بھی وہ جو شرعی سفر ہے، 77 کلومیٹر آدمی چلا جائے یا جانے کا ارادہ کر لے تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، پھر وہ ان کے بدلے میں دوسرے دنوں کا جب حالات سازگار ہوں گے تو روزہ رکھے گا۔ اور آگے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سفر میں بھی روزہ رکھ لو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اگر تم سمجھتے ہو، تم جانتے ہو، یعنی اس کے روزے کے فوائد اور برکات کو اگر آپ جانتے ہو یا جان لو تو سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھو، یعنی روزہ رکھنے کا گویا اس اعتبار سے حکم ہے۔ آج سائنٹسٹ اس بات پر پہنچے ہیں کہ جو آدمی 12 مہینے میں 25 یا 20 دن
9 ساڑھے 9 گھنٹے آدمی خالی پیٹ رہ لے تو جہاں بہت ساری بیماریوں سے بچنے کی اس کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، ان میں خاص طور پر بڑی بیماری جس کا نام ہے، جسے کینسر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے جو سیلز ہیں وہ فطری طور پر انسان کی جو باڈی ہوتی ہے وہ ختم کر لیتی ہے، کھا لیتی ہے۔ بہت حد تک یہ خطرہ انسان کی زندگی سے ٹل جاتا ہے۔ قربان جائیے اس نبی امی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سچا دین لے کر مبعوث ہوئے، اور اس خالق کائنات پر جس نے ہمارے روزوں میں کیا حکمت رکھی ہے۔ اصل تو تھا متقی بنانا، لیکن ہمارا جانی اور مالی، دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے، بلکہ ہر اعتبار سے اس کے اندر کتنے منافع ہیں۔ انسان جب پڑھتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، پھر معلوم ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی سنتیں ہیں، کوئی سنت ایسی نہیں ہے جس میں آپ کو ذرہ برابر بھی کوئی خطرہ یا خدشہ ہو اور وہ نفع سے خالی ہو۔ کوئی سنت ایسی نہیں ہے۔ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا اخبار کی کٹنگ کہ جو آدمی 20 رکعت پڑھتا ہے، 6 کلومیٹر ورزش کرنا، دوڑنا یا چلنا پیدل، اس کے برابر یہ 20 رکعت میں ورزش کر لیتا ہے۔ آدمی روٹی کمانے کے لیے بھاگتا ہے، اور وہ بھی آدمی ہے جو کھانے کو ہضم کرنے کے لیے دوڑتا ہے۔ ایک آدمی کو کھانے کو نہیں ہے، وہ روزی کو تلاش کرنے کے لیے دوڑتا ہے، اور ایک آدمی دنیا میں وہ بھی ہے جو کھا لیتا ہے پھر اسے ہضم کرنے کے لیے دوڑتا ہے۔ تو 20 رکعت پڑھنے والا گویا 6 کلومیٹر کی ورزش یہیں کھڑا کھڑا کر لیتا ہے۔ اور یہ نماز وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ محبوب عبادت ہے۔ ذرا ذرا سے بہانے لگا کر، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بہانہ بنا کر، چپ چپ کر بیڑیاں پی کر روزے کو خراب کرنا، یاد رکھیں ایک روزہ، یہ جو روزہ ہے یہ فرض روزہ ہے۔ اگر ساری زندگی نفلی روزے رکھے تو ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہو جائے گا؟ یہ روزہ فرض ہے اور ساری زندگی آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہو، فرض نہیں رکھو گے۔ فرض تو وہی رکھو گے جو رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں اللہ نے عطا کیے ہیں۔ تو اگر ہم سے ایک روزہ غلطی سے، بھول سے یا ذرا سے بہانے سے چھوٹ گیا، ساری زندگی بھی روزہ رکھو گے، اس کا بدل ہو نہیں سکتا۔ اور جس مہینے میں، جس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے یہ ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، اس کی فضیلت آگے فرمائی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ کیسی برکت والا مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ بھئی اللہ کا کیا نہیں ہے؟ سب کچھ تو اللہ کا ہے نا۔ بھئی جان بھی اس کی، مال بھی اس کا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، سب کچھ تو اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا مہینہ ہے۔ اس میں اپنے جوہر اللہ کو دکھاؤ۔ اللہ رب العزت ہماری نہ شکلوں کو دیکھتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتے ہیں اور نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتے ہیں، نہ تمہارے رنگ روپ کو دیکھتے ہیں، بلکہ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں اور تمہارے قلوب یعنی تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں، روزہ داروں، یہ ہمارے لیے کیسی خوش نصیب ہے، ہمیں اللہ نے وہ خصوصیت عطا فرمائی ہے جو پہلی امتوں کو نہیں۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو جو بھوک کی حالت میں ہو جاتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ پیٹ کے اندر سے جو ایک ہوک نکلتی ہے، یہ اللہ کو کتنی محبوب ہے کہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور فرمایا کہ تمہارے لیے سمندر کی، دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں،
اور فرمایا کہ رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے، اللہ رب العزت حاملین عرش یعنی اللہ کا جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں ان کو کہتے ہیں تم یہ عبادت چھوڑو، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ ہم آپ دعا کریں، آمین کون کہے گا؟ وہ مقرب فرشتے، وہ اللہ کے محبوب فرشتے، وہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے۔ ہم دعا تو کریں، آمین تو جبھی کہیں۔ اور اس میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے کہ آدمی ان گناہوں کی طرف رمضان میں نہیں پہنچ سکتا جن میں وہ عام طور پر بغیر رمضان کے پہنچ جاتا ہے۔ اور پانچویں خصوصیت فرمائی کہ جنت ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، سجائی جاتی ہے کہ ان قریب میرے بندے دنیا کی تکالیف کو پسے پشت پھینک کر میری طرف آئیں گے، جنت ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ ارے بھائی، جب دلہن سجائی جاتی ہے دلہا کے لیے تو دلہا کا حق اس پر ہوتا ہے، کسی اور کا اس پر حق نہیں ہوتا۔ جنت جب ہمارے لیے روزے داروں کے لیے سجائی جا رہی ہے تو ہمارا اس پر حق ہے، انشاءاللہ ہم اس کے اندر داخل ہوں گے، ہمارے لیے اللہ نے اس کو سجایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو فرمایا کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ ہدایت ہے سراپا لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور فرمایا کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ایسی کتاب ہے۔ آگے فرمایا پھر یہاں بھی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو فرمایا جو اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا وعلی سفر، پھر وہی فرمایا کہ جو اتنا مریض ہو، اتنا بیمار ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ، پھر اس کے لیے دوسرے گنتی کے دن ہیں۔ آگے فرمایا مختصر، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سہولت کا، آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تنگی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتے۔ ارے روزے رکھوا کے اللہ تعالیٰ گویا کہ تمہارے لیے کوئی پریشانی کھڑی نہیں کرنا چاہتے، یہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس سے آگے تھوڑا سا 3 آیت آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے، کتنے قریب ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری جو شہ رگ ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ قریب ہیں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جو فرمایا میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، میں پکار کرنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور قبول بھی کرتا ہوں تو مومن کو بھی چاہیے کہ میرے سے بھی وہ دل سے دعا کرے، دل سے مجھے پکارے۔ میرے بھائیو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، ہم اپنی زندگی کا سسٹم بنائیں، نظام بنائیں، ٹائم ٹیبل تیار کریں، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کر صبح تک۔ اگر ہم نے، جیسے آپ دکانوں کا اپنا نظام ہوتا ہے، بھائی 9 بجے مثال کے طور پر دکان کھلنی ہے، دوپہر میں ہمیں 3 بجے کھانا کھانے جانا ہے یا آنا ہے، یا پھر ہمیں ظہر کے بعد اتنے بجے نماز پڑھنی ہے، پھر ہمیں دکان کا ٹائم ہے، پھر مغرب کے بعد ہماری یہ ترتیب ہے، تو ہم نے جو ترتیب بنائی ہوئی ہے اس سے ہمارے کام آسانی کے ساتھ مکمل ہو جاتے ہیں اور ہمیں پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ اگر یہ ترتیب نہ ہو تو کس دن کام ہو گیا زیادہ اور کس دن کام ہی نہیں ہوا۔ اگر یہ رمضان میں ہم نے کوئی ترتیب نہ بنائی تو رمضان کا مبارک مہینہ یہ گزر جائے گا، ہم سوچتے کہ سوچتے رہ جائیں گے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، اور نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ہم۔ یہ سیزن بھی چلا گیا، یہ اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہاتھ سے نکل گیا، یہ اللہ کو اپنے جوہر دکھلانے کا وقت نکل گیا، ہم اس رمضان کے مبارک مہینے میں کچھ نہیں کر پائے۔ ارے بھائی، سیزن پہ اگر آدمی سستی کر لے گا تو اپنے دنیا کا نقصان کر لے گا، اگر اس سیزن پہ ہم تھوڑی سستی کر لیں گے تو ہمارا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، تلاوت کس ٹائم کرنی ہے، آپ کو دنیاوی اپنے کام کس ٹائم کرنے ہیں، فلا معمولات کس ٹائم کرنے ہیں۔ تو اگر آپ ترتیب بنا لیں گے تو انشاءاللہ کم وقت میں آپ سے زیادہ کام ہو جائیں گے اور آپ کا کام سمٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری بھی صلاح فرمائے اور آپ تمام کی بھی صلاح فرمائے، ہم تمام کو عمل کی اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔